بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، تقویٰ کے حوالے سے پچھلے جمعے کی گفتگو جہاں پہ ختم کی تھی وہیں سے آج کی اپنی گزارشات جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے تمہیداً تقویٰ کے حوالے سے بات کی تھی، آج اس کے معنی، مفہوم اور پھر اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر اس تقویٰ کا ذکر کیا گیا اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ تقویٰ کا لغوی معنی اور شرعی معنی۔ تقویٰ کے یہ جو لغوی اور شرعی معنی ہے، پچھلے جمعے پر اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے بات کی تھی کہ تقویٰ جو ہے وہ ہے کیا۔ اس میں نے سورہ بقرہ کی آیات سے اس کی ابتدا کی تھی اور سورہ 3 کے حوالے سے میں نے اس پر اپنی گزارشات پیش کی تھی۔ آج ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں اور وہ ہے تقویٰ کے لفظ تقویٰ کا لغوی اور شرعی معنی۔ وقاء اور وقایا کا معنی ہے کسی چیز کو ایذاء اور ضرر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ تقویٰ کا معنی ہے کہ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو نقصان کا خوف ہو، اور شریعت میں تقویٰ کا معنی ہے نفس کو گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھنا۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں اس میں اس کی تشریح ہے، اور وہ کیا ہے کہ تقویٰ بنیادی طور پر ممنوعات کے ترک کرنے، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینے، ان کے نہ کرنے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ممنوعات کو ترک کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے تقویٰ کا حصول ہوگا۔ اب اگر آپ عام معنوں میں غور کریں نا تو متقی کو پرہیزگار بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری متقی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ اب یہ پرہیزگار متقی کو کیوں کہتے ہیں؟
متقی کو پرہیزگار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ممنوعات سے پرہیز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک بات اور یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ پرہیز مثلا بیماری ہے نا تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے جی فلاں فلاں چیزیں آپ نے نہیں کھانی. بلڈ پریشر کا مرض ہے تو نمک آپ نے نہیں کھانا. اب حالانکہ اس وقت آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، نارمل ہے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے نمک زیادہ کھایا تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. گویا کیا ہے کہ باڈی کو خدشہ ہے نقصان کا. کس سے؟ نمک سے. تو کہا کیا جاتا ہے نمک سے پرہیز کرو، نمک سے پرہیز کرو، اس لیے کہ کھاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہوا نہیں نقصان، نقصان کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے. تو کہا کیا پرہیز کرو، نہ کھا یار، کوئی نمک نہ کھانے والا مرنا بھی سے نہ کاٹنا ہو. ٹھیک ہے، پھیکی روٹی کھاؤ، سالن بھی پھیکا کھاؤ، نمک نہیں استعمال کرنا. کیوں نہیں استعمال کرنا؟ اس لیے کہ ابھی تو تم ٹھیک ہو، لیکن اگر نمک کھاؤ گے تو نقصان ہو سکتا ہے، لہذا نہ کھاؤ. یہی وہ چیز ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا جن کے کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاری یا تقویٰ. اب پہلی بات جو پتہ چلی آج کے سبق کی وہ یہ کہ گناہوں سے اور ممنوعات سے، گناہ کیا ہے؟ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس کا کرنا کیا ہے؟ گناہ. شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے، اب ان کو جو گناہ کے کام ہیں ان کو کیا کہہ دیا گیا؟ ممنوعات، جن سے منع کر دیا گیا. اب جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان کے کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہے. تو تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا کے رکھے. تو شرعی اعتبار سے جو معنی بنا وہ یہ ہے کہ نفس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا جن سے نقصان اور ضرر کا خوف ہو. اچھا، پہلی بات تو یہ تھی کہ ترک کرنے سے، اچھا حاصل تو ہو گیا تقویٰ، لیکن رب نے تو کہا حق تو کہتے ہی. اس طرح کا تقویٰ جس طرح تقوی کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس طرح اس تقوی کا حق ہے، حق تقاتے ہی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب یہ حق تقاتے ہی، اس میں یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کا کمال ہے. یہ کیا ہے؟ تقوی کا کمال ہے. تو کمال تقوی کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے گا، باتیں دو ہیں اور ان دونوں باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. پہلی چیز پہلی سیڑھی ہے اور دوسری چیز اس سے اگلی سیڑھی ہے، اونچی سیڑھی ہے. تو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ ممنوعات کو ترک کرنا. تقوی تو مل گیا لیکن اس میں تمہیں کمال حاصل نہیں ہوا. اب مجھے اگر میں یوں کہوں تو میرے خیال میں بات زیادہ کھل جائے گی کہ تقوی کا پہلا قدم یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ. اور طریقت میں تقوی کا مقام یہ نہیں ہے کہ صرف ان چیزوں سے ہاتھ کھینچ لو جن کو شریعت نے ممنوع قرار دیا گیا ہے، بلکہ طریقت ایک قدم آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ تقوی کا کمال تب ملے گا جب تم پھر کیا کرو؟ صرف اور صرف ممنوعات کو
ترک نہ کرو، بلکہ بعض مباحات کو، وہ چیزیں جو اگرچہ مباح ہے لیکن ان سے بھی اگر دور کہیں جا کر کے خطرہ محسوس ہو سکتا ہے تو ان مباحات کو بھی ترک کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا کمال، یہ تقویٰ کا کمال۔ اب آپ غور کریں تو ہم جو صوفیاء کے غلام ہیں نا، صوفیوں کو ماننے والے، آج کل لوگ ویسے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات کرتے ہیں۔ یار نئی بات نہیں کرتے، ہم اصل بات کرتے ہیں، ہم اصل بات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم صوفی کا کوئی قدم اٹھتا ہی نہیں، وہ تو بالکل نبی پاک کا پکا متبع سنت ہے۔ وہ تو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ وہ نبی پاک جس طرح قدم اٹھاتے تھے میں بھی اسی طرح قدم اٹھا۔ اس کی تو چلن، اس کی چلنے کا انداز بھی وہی ہوتا ہے کہ چل غلام رہا ہوتا ہے، نقشہ ذہن میں آقا کا آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو طریقت میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ ممنوعات کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا نا، وہ تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مباح چیز بھی ہو جس کی شریعت نے منع نہیں کیا لیکن دور کہیں دور اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ مباح چیز تمہیں ممنوعات کی طرف لے جا سکتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ جب ان کو چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ پھر کیا ہے؟ پھر تمہیں تقوی کا کمال ملے گا۔ اب اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضور نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ حلال اور حرام بالکل ظاہر کر دی گئی۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی اشارہ کیا تھا کہ جس طرح قرآن میں تجارت اور سود کے بارے میں کھلی بات ہو گئی۔ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال قرار دے دیا تجارت کو، حرم الربا، اور حرام قرار دے دیا سود کو۔ تو اب حرام بھی ظاہر اور حلال بھی ظاہر ہے۔ اب وہ ترک مباحات کی جو بات ہے اس کو واضح کرنے کے لیے میں نبی پاک اس فرمان کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ صوفی کوئی کام ایسا کرتا ہی نہیں جو نبی کے ارشاد کی روشنی میں نہ ہو۔ اب یہ ترک مباحات، آپ کہیں گے نا آج کل ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، بہت سارے یار لوگ ایسے ہیں جی حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا، اب یہ کیوں چھوڑتے ہیں آپ جی؟ یہ مثلا میں کئی دفعہ کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی فلاں کام کرنا ضروری ہے، فرض پڑھو جی، بس چھوڑو بات، باقی چھوڑو جی۔ اب یہ جو چھوڑو والی بات ہے نا، اس کا ہوگا کیا؟ پہلے نفل چھوڑو گے، ٹھیک ہے جی، ضروری تو نہیں ہے نا، پکڑ تو نہیں ہوگی نا، شریعت میں کوئی سوال جواب تو نہیں ہوگا نا، کوئی عذاب تو نہیں ہوگا نا، مستحب عبادت ہے، چھوڑو جی، چھوڑ دیے جی۔ اب کیا ہوگا؟ سنتیں بھی چھوڑے جی، یہ بھی نفل ہے نا جی، ان میں کیا ہے جی؟ یہ بھی کوئی خاص چیز تو نہیں ہے نا جی، یہ بھی تو سنت ہے نا جی، اس میں کرو گے تو ثواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وقت ہے تو پڑھ لو، نہیں ہے وقت تو چھوڑو، فرض پڑھو، ختم کرو۔ اب ہم کدھر چل پڑے ہیں؟ چھوڑو کی طرف چل پڑے ہیں۔ اور کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ نیکیوں کو۔ ذرا غور کرنا، یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ استحباب کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نیکیوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اچھے کاموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور چھوڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ وہ جی تھکے ہوئے ہو تو لیٹ رہو کہ ضروری ہے نفل پڑھنے، ضروری ہے سنتے پڑھنے۔ یار تم نے گویا نیکی پر دنیا کے کاموں کو یا اپنی ذات کو ترجیح دی ہے، تو یہ ترجیح دینا تمہارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو صوفی کہتا ہے نہ یہ نہیں کر سکتے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سوچ لو
کہ اس پر استقامت اختیار کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ اگر استقامت اختیار کر سکتے ہو تو کرو، اس لیے کہ شروع کر کے چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ قرآن میں بھی ملتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب یہاں زبان سے کہنا ربنا اللہ نہیں ہے، زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لینا کہ میرا رازق وہ ہے، میرا قیوم وہ ہے، میرا حی وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہی مجھے چلا رہا ہے، وہی مجھے پھرا رہا ہے، وہی مجھے عزت دینے والا ہے، وہی مجھے رسوا کرنے والا، وہی اسی کے پاس ہے سب کچھ۔ جب میں یہ بات دل و جان سے تسلیم کر کے اس پر پکا ہو جاؤں گا نا، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں ہاں، کیونکہ رب نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے اور استقامت اختیار کر لی، تب بات بنے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ مباحات کے ترک کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، حلال کو کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ پہلی سیڑھی ہوئی کس کی؟ نظام الہی کی، جو نظام رب نے اپنے بندوں کے لیے قائم کیا، اس میں تم نے اس ضابطے کو توڑا تو یہ وہ حد ہے جو رب نے قائم کی، پھر تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حدود کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حدود الہیہ کو توڑنا۔ اور حدود کیا ہے؟ شریعت کے وضع کردہ قوانین، یہ حدود الہیہ ہے، ان کو ترک کرنے والا گناہگار ہوگا، ظالم ہوگا، اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن نبی پاک کا فرمان ہے، فرماتے ہیں حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو حرام نہیں پر کرنے کو دل نہیں چاہتا، کرنے کو دل۔ اچھا، اب اس میں بھی ایک بات ہمارے یاد لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے جو وسوسے ہیں ان سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب وہ کیا ہے؟ مثلا مکروہ کی جو دو قسمیں ہیں نا، مکروہ کی جو دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جس قسم کو کرنے والا گناہگار ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے مکروہ تحریمی۔ اس پر انشاءاللہ میں کسی جمعے پر تفصیل سے بات کروں گا۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کراہت محسوس ہو، جس سے کراہت محسوس ہو، یعنی جس کی طرف مائل ہونے کو جی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ اب مکروہ میں ایک ہے مکروہ تحریمی، جس کا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کس کے مقابل میں آتا ہے؟ یہ سنن واجبہ کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی وہ سنتیں جن کا کرنا تم پر واجب ہے نا، جن کو ہم سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، تو سنن واجبہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے، اور بالکل اس کے مقابلے میں وہ کام کرنا جس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، اس کا کرنا بھی اسی طرح گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور کرنے والا بھی گناہگار تصور ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بالکل الٹ سنن واجبہ کے۔ وہ سنتیں جو واجب ہیں کرنی،
اس کے مقابلے میں آتا ہے وہ چیزیں جو نہیں کرنی ہمارے لیے لازم ہے اور کرنا حرام کے درجے میں، منع کے درجے میں آیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اگر نماز میں ہم کوئی کام ایسا جو مکروہ تحریمی ہے نا، مکروہ تحریمی ہے، اگر وہ کوئی کام ایسا ہم کر دیتے ہیں نا، تو اس کے لیے صوفیاء کہتے ہیں نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے جیسے بوڑھے لوگ، ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے بہت، اللہ میں معاف کرے، وہ یہ کہ جب بندے کو پیشاب آ جاتا ہے تو وہ پیشاب زور دے کر جلدی آ جاتا ہے۔ اکثر میرے جیسے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ابھی بیٹھا ہوا ہوں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر بعد پیشاب آ گیا۔ اب جب پیشاب آیا تو میرا وضو ہے اور میں سوچتا ہوں عشاء کی نماز میں پڑھ لوں، عشاء کی نماز میں پڑھ لوں، پھر وضو توڑوں گا، اس لیے کہ اب ہمت نہیں ہے کہ بعد میں وضو کر سکوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اسی پیشاب کی حالت میں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اب صوفی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو نے تو پیشاب آئے ہوئے نماز پڑھی ہے نا، جا پہلے پیشاب کر پھر نماز لوٹا، اس لیے کہ یہ نماز تو ایسے تھی جیسے شراب کی تھیلی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا۔ اب عام اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا نماز ہو گئی، شرعی مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اس مباح کا ترک کرنا یہ تقویٰ کا کمال ہے۔ صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے طریقت میں وہ واجب الاعادہ ہے، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ اس نماز میں جو مکروہ تحریمی تھی اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی بجائے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو اور وضو کر کے نماز پڑھو۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی۔ اب اس کے بعد جو سنن غیر واجبہ ہے نا، ان سنن غیر واجبہ کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو ان کا اجر و ثواب سنن واجبہ سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن نہ کرنے پر پکڑ، نہ کرنے پر پکڑ، ثواب بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے، اور نہ کرنے پر پکڑ بالکل نہیں۔ سنن واجبہ کو ترک اگر جان بوجھ کر کرے گا تو فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کو تارک سنت کہا جائے گا، سنتوں کو ترک کرنے والا کہا جائے گا، اس کے لیے حکم بڑا سخت ہے۔ لیکن جس نے وہ سنتیں ترک کی جس پر پکڑ کوئی نہیں، مثلا یہی موقعہ سنتیں سفر میں ہوں تو غیر موقعہ ہو جاتی ہے، یہی جو سنت موقعہ ہے اگر آپ سفر میں ہیں تو غیر موقعہ ہو گئی۔ اب اگر عام دنوں میں سنتیں چھوڑو گے تو پکڑ ہوگی، لیکن اگر سفر میں سنتیں چھوڑو گے پکڑ بالکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ موقعہ نہیں رہی، غیر موقعہ ہو گئی۔ اب جو غیر موقعہ ہے، ان جو سنن غیر واجبہ ہیں، ان سنن غیر واجبہ کے مقابلے میں جو مکروہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکروہ تنزیہی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان مباحات کا کرنا جن کے کرنے پر گناہ نہیں ہے، جن کے کرنے پر گناہ نہیں ہے لیکن ہے تو مکروہ نا، کراہت تو آ رہی ہے نا۔ تو صوفی کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن میں شبہ پیدا ہو کہ یہ کرنی ٹھیک ہے یا نہ کروں تو ٹھیک ہے، تو میرے مصطفیٰ نے کہا جس نے اپنے آپ کو اس شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا۔
اور فرمایا صرف دین نہیں بلکہ جو جملہ ارشاد فرمایا اس نے اپنی دین کی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص مشتبہات میں واقع ہو گیا، جو مشتبہات میں ان جو چیزیں ہیں ان کو اس نے توجہ نہ دی، تو اس کی مثال جو نبی پاک نے دی، فرمایا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو ممنوعہ چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے۔ ممنوعہ چراگاہ میں نہیں، اس کے قریب قریب۔ جس طرح ہم یہ آتے ہیں نا راشے، تو ہماری گندم اس وقت اچھی خاصی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اندر تو نہیں اس کو ڈالا نا، فصل تو آپ کی نہیں، ہم ساتھ ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ اس باڑ کے ساتھ ساتھ جو ممنوع ہے چراگاہ، جس پر چرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے قریب چرانے والے چرواہے کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے جانور چراتا ہے، وہ اس خطرے میں ہے کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں منہ نہ مار لیں۔ تو یہ نفس کا جو جانور ہے نا، اس کو ان چیزوں کے قریب لے کر جاننا جو ممنوع چراگاہ کے زمرے میں آتے ہیں، یہ اس خطرے سے خالی نہیں ہے کہ پھر وہ نفس کا جانور کہیں ادھر منہ نہ مار لے۔ اس کو طریقت میں کیا کہا جاتا ہے؟ احتیاط۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ اس جگہ سے بھی نہ گزرو جہاں سے بھٹکنے کا ڈر ہو۔ جہاں بھٹکنے کا، اس لیے کہ جو تقویٰ کی تشریح شریعت نے کی ہے کہ جہاں سے نفس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس سے بچانا۔ تو گویا صوفی کی بات کیا تھی؟ صوفی کا قول بڑا واضح ہے کہ ان مباحات کو بھی ترک کر دو جن میں تمہیں اندیشہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس کا جانور کئی ممنوع چراگاہ میں پرائے فصل میں منہ نہ مار لے، تو اس کے قریب ہی نہ جاؤ، نہ اس سے دور ٹھہرو۔ جو دور ٹھہرنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ متقی ہے، اسے تقوی کا کمال حاصل ہوا، اسے تقوی کا کمال حاصل ہوا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس نے اب یہ بخاری کی حدیث جو میں نے بیان کی، اس پر جو بڑی خوبصورت بات ایک لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وان کیا ہے اس حدیث میں۔ کبھی غور کرو، دیکھو میں بار بار آپ سے جو عرض کرتا ہوں، عموماً وکیل صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، خوش رکھے، یہ ڈھونڈ کر موضوع لاتے ہیں ایسے جس میں کچھ باتیں ایسی ہوں جس کے کرنے والا اگر کسی ایک بات پر بھی عمل کر گیا نا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کا بیڑا تو پار ہوگا ہی ہوگا، اس کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اب بات ذرا سنیے گا، غور کریے گا۔ میرے نبی نے جب یہ کہا نا خبردار، یا جب کہا سنو، تو وان کیا، اور ایک ایسی بات کرنی چاہیے جو راز کی بات بھی ہے، حقیقت کی بات بھی ہے، کامیابی کی بات بھی ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، زمین پر اللہ کی ممنوع چراگاہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو مباحات میں مکروہ چیزوں کی طرف جانا تمہیں حرام کی طرف لے جا سکتا ہے، اس لیے حق تقاتے ہی کے زمرے میں تقوی کا وہ کمال آتا ہے جہاں تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو، یعنی اس علاقے میں بھی نہ جاؤ جہاں پر اللہ کی منع کی ہوئی جو حرام کردہ جن ممنوع چراگاہیں ہیں ان میں تمہارا نفس منہ مار سکے۔ یہ تو ہوا بات تقوی کی۔ اب آگے آئیے، فمن اتقی، سورہ الاعراف، فمن اتقی واصلح
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب جو ثمر ہے نا، جو نتیجہ ہے وہ اصل ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس ثمر کے لیے رب نے ایک دوسری آیت میں فرمایا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر ان اولیاء کی تشریح کی، اور وہ تشریح کیا تھی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ گویا دعویٰ کرنے والا اپنے طور پر دعوے کرتا رہے، پر اللہ کا ولی کوئی وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کا ایمان نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کا ولی وہ شخص ہو سکتا ہے جو متقی نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اچھا، یہی بات قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ پاک دہرا رہا ہے۔ گویا اسی آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے، اور وہ آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فمن اتقی، پس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور نیکی اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، پرہیز کرتے رہے، مکروہات سے بھی بچتے رہے، وہ چیزیں جو منع تھی، ممنوعات، ان سے بھی بچتے رہے، تو پھر کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ، اور ہر وہ کام کرتے رہے جو نیکی کا کام ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اب ولی کی دوسری نشانی بھی یہی ہے، یعنی پہلی نشانی تو ہے نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور دوسری نشانی بھی یہ ہے فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے جو پرہیزگار ہوا اور جس نے نیکیاں اختیار کی، اس کے لیے یہ نوید اور خوشخبری ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب میں بات اپنی آج کی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے یہ احادیث اس لیے نوٹ کر کے اپنے موبائل پر لے کے آیا ہوں کہ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہ کہیں میں کوئی بات غلط کہہ دوں۔ انسان ہے، انسان کی ذہن میں بعض اوقات چیز محو ہو جاتی ہے یا کوئی چیز نہیں آتی، تو میں اس لیے یہ چیزیں نوٹ کر کے، اللہ تعالیٰ مولانا عبد الرحمن صاحب کو بڑی لمبی زندگی دے، یہ میرے لیے بہت کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ حضرت یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، اب یہ سبق ہے، سنیے گا اور اس سبق کو اپنائیے گا خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس کو عام بات سمجھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دیجیے گا، بڑی توجہ طلب بات۔ فرمود رسول، فرمانے رسول فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص عزت چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر اللہ سے ڈرے۔ اب ڈرنے کا تو مفہوم آپ سمجھ گئے نا، یہ میں نے پوری گفتگو جو کی اس کا لبے لباب بیان کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو، وہ اللہ سے ڈرے،
اور اب ذرا اگلی بات پہ غور کرنا، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہو، طاقتور ہو، قوت والا ہو، قوی کیا کس کو کہتے ہیں؟ قوت والے کو، ٹھیک ہے جی، جو سب سے زیادہ قوت والا ہو، طاقت والا ہو، قوی ہو، وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ کیا کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کرے، اپنے اوپر توکل کرنا چھوڑے، اپنی چالاکیاں چھوڑے، اپنی باتیں چھوڑے، وہ اللہ پر توکل کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو اور اس کا اعتماد اپنے قبضے سے زیادہ، وہ جب اللہ کی عطا پر کرے تو سب سے غنی زیادہ رب اسے بنا دے گا۔ اچھا، اب وقت تو ہو چکا، میں نے بات ختم کرنی تھی یہیں پہ، لیکن یہاں پہ میں ایک قول مولانا نے میرے سے ڈھونڈ کے لائے ہیں، وہ میں بیان نہ کروں تو بات اشنا رہ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جناب حسن بصری نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ یقین رکھو کہ تمام کام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، تمام کام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے دیگر جو اقوال ہیں وہ اگلے جمعے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں جو سنی ہیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے۔ وما علیہ الا